اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلاة کے بعد قابل احترام میرے دینی اور یقینی دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کے درس قرآن مجید کے لیے میں نے سورہ یوسف کی ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی عزت اور سعادت حاصل کی ہے کہ رب العالمین قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا ہمیں صحیح فہم اور پھر اس پر عمل کی دولت نصیب فرمائے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ھذہ سبیلی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہی ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور جس راستے پر میں ہوں اور میرے پیروکار ہیں یہ بصیرت والا ہے. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر بہت سے مسائل اور معاملات کا حل رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے. اگر انسان یہ چاہے کہ بہت سارے راستوں میں سے اسے سیدھا اور صحیح راستہ مل جائے اور اسے سمجھ نہ آتی ہو اور اس کو صحیح طور پر کوئی بتانے والا بھی نہ ہو، تو انسان کیا کرے؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ سیدھے راستے کو حاصل کرنے اور صحیح راستے پر چلنے کی اگر آرزو دل میں پیدا ہو جائے اور یہ تڑپ تمہارے اندر اگر پیدا ہو جائے کہ میں سیدھے راستے پر چلوں، اس راستے پر جس پہ چل کے مجھے خدا کے قرب کی منزل نصیب ہو جائے، اور میں اس راستے پر چلوں جس راستے پر چل کر میرے کردار کے اندر روشنی آ جائے، اور میں اس راستے پر چلوں جس پہ چل کر میری باتوں کے اندر روشنی آ جائے اور میری سوچیں، میرے نظریات، میرے افکار کے اندر پختگی آ جائے، میرے فیصلوں کے اندر بصیرت آ جائے. اور اگر تم یہ چاہو کہ مجھے وہ راستہ مل جائے جس پر چلنے سے میری ذاتی زندگی سے لے کر کے معاشرتی زندگی تک اور میری نجی زندگی سے لے کر کے سماجی زندگی تک کے مسائل حل ہو جائیں، میرے گھر کے اندر رحمتیں نازل ہونے لگ جائیں اور آپس میں پیار محبت کی فضا قائم ہو جائے، ایک ایسا راستہ جس پر چل کر کے میں دیکھوں اپنی ان آنکھوں سے کہ خدا کے انوار اور تجلیات آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ راستہ تمہیں نہ مادہ بتا سکتا ہے، یہ راستہ تمہیں نہ دولت بتا سکتی ہے، یہ راستہ تمہیں فلسفہ نہیں بتا سکتا، یہ راستہ تمہیں علم نہیں بتا سکتا. ہاں یہ راستہ تمہیں ریاضی کی گنجلک قسم کی آبھاس نہیں بتا سکتی، یہ راستہ
راستہ تمہیں کوئی مفکر نہیں دے سکتا ہے. ارسطو بھی آ جائے تو وہ صحیح اس راستے کا علم تمہیں نہیں دے سکتا ہے. اس لیے کہ جب ارسطو تھا تو انسانوں نے اس کے پاس بھی جا کر کے یہ طلب ظاہر کی تھی کہ ہمیں سیدھے راستے کا علم دے دو. لیکن ارسطو جہاں عاجز آ جائے، افلاطون ہار جائے، عقل عاجز آ جائے اور کوئی تمہیں صحیح راستے کا علم دینے والا نہ ہو تو تم کیا کرو؟ آسمان والے نے آواز ماری، کل ھذہ سبیلی، تاجدار مدینہ کی دہلیز پہ حاضر ہو جاؤ، وہ بتا دیں گے نا کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح فکر کیا ہے، صحیح عقیدہ کیا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں بتائیں گے. جناب قرآن کی یہ آیت یہ بھی فکر سکھاتی ہے کہ جنہیں ہم اپنا ماوا مانتے ہیں، جنہیں ہم اپنا ملجا مانتے ہیں، جنہیں ہم رسول مانتے ہیں، اللہ کی قسم قرآن یہ اعلان کر رہا ہے وہ بے اختیار نہیں ہوا کرتے ہیں اور وہ تہی دامن نہیں ہوا کرتے، بلکہ کل کہہ کر کے اللہ نے تو اعلان کر دیا، محبوب بنایا میں نے، تقسیم کرنے والا تجھے بنا دیا ہے، تقسیم کرنے والا تجھے بنا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلے الفاظ بڑے غور طلب ہیں. ادعو الی اللہ، کہ میرے راستے پر چلو گے تو تمہیں خدا کے قرب کی منزل نصیب ہو سکے گی. خدا کی معرفت کا پتہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چل کے مل سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، انا مرآۃ جمال الحق، لوگوں میرے چہرے کو دیکھو، میرا چہرہ خدا کے حسن کا آئینہ ہے، خدا کے جمال کا آئینہ ہے. جمال حقیقی کا نظارہ کرنا چاہو تو میں مصطفیٰ کی زیارت کر لوں، میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کر لوں اور میری دہلیز کو چوم لو. تو میری دہلیز کو چومنا حقیقت میں تمہیں خدا کے قرب کی منزل عطا کر دے گا. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. جناب وہ ماحول جس میں اپنے ہاتھوں سے انسان دیوتا کو تخلیق کرتا اور پھر تراش کر پتھروں کو وہ صنم تعمیر کرتا، اور پھر وہ ماحول جس کے اندر رہنے والے انسان کا عقیدہ اتنا کمزور کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ جس کو میں پکڑ کے گھر لے آؤں خدا تو وہ ہے. میں یہاں پر ایک مشہور مغربی مفکر کا وہ قول سامنے لانا چاہوں گا کہ اس نے کہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر دنیا کے لوگ کوئی اور کارنامہ تسلیم نہ بھی کریں تو ان کا کیا یہ کارنامہ کم ہے کہ انہوں نے انسانوں سے اس خدا کو منوا لیا جو دیکھتا، جو دکھائی نہیں دیتا ہے، جو نظر ہی نہیں آتا ہے. ہم دیکھے خدا کو ایسے منوا لیا جیسے دیکھا ہوا خدا ہوتا ہے نا، ایسے منوا لیا. ادعو الی اللہ، تمہیں خدا کے قرب کی منزل میری دہلیز کے بغیر مل ہی نہیں سکتی ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعوت، اور آگے قرآن کے اگلے الفاظ سنو، علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. قرآن کہتا ہے کہ نظام اسلام، نظام مصطفیٰ، دین مصطفیٰ ہی وہ دین ہے جس پہ عمل کر کے تمہیں بصیرت مل سکتی ہے، بصارت مل سکتی ہے. آج ہمیں علم نظر آتا ہے لیکن معاف کیجیے ہمیں بصیرت نظر نہیں آتی ہے. آپ سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا کہ علم نظر آتا ہے بصیرت نظر نہیں آتی. تو یاد رکھیے کہ علم اور بصیرت میں فرق ہے. بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو دیکھے اور اس کی گہرائی تک اس کی نظر رسائی حاصل کر لے. بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین کے ظاہر کو دیکھے تو زمین کے اندر کا حال اسے معلوم ہو جائے. بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان آسمان کو دیکھے تو جناب سدرۃ المنتہا تک نظر پہنچے. بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان ستاروں کو دیکھے تو ستاروں کا کلیجہ چر جائے
اور ستاروں کے اندر کا جہان انسان کو معلوم ہو جائے۔ بصیرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان فیصلے کرے تو ایسے فیصلے کرے کہ 50 سال کے بعد بھی اس کے فیصلوں میں کمزوری نظر نہ آئے۔ یہ بصیرت ہے، بصیرت۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بصیرت کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی، میرے مصطفیٰ کی دہلیز نور سے تمہیں بصیرت ملے گی، بصیرت کا نور۔ آج مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ قول بو علی قلندر علیہ رحمہ کا کہ انہوں نے امیر خسرو کو مخاطب کر کے ایک نصیحت کی تھی، اور آپ نے نصیحت کرتے فرمایا تھا کہ اے امیر خسرو، یاد رکھو کہ میں نے علم اور میں نے یہ فیصلے کرنے کا فن اور میں نے عبادت کا یہ انداز اور میں نے خدا کے قرب کے یہ جلوے میں نے یہ ابجد کی تختیوں سے حاصل نہیں کیے ہیں، اللہ کی قسم میں نے علم بھی جمال دوست سے حاصل کیا ہے، حسن یار سے حاصل کیا ہے۔ اور معنی یہ ہے کہ لوگ کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں، اور بو علی قلندر وہ ہے جس نے مصطفیٰ کریم کے چہرے کو پڑھ کے علم حاصل کیا ہے اور ان کی دہلیز سے علم حاصل کیا ہے۔ اور جو علم مصطفیٰ کریم کی دہلیز سے ہو کر آتا ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی ہے، اس میں کمزوری نہیں ہوتی ہے، اس میں خطا نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے دور کا انسان سب کچھ حاصل کر چکا ہے، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دہلیز پہ حاضری نہیں دے رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا تعلق کمزور پڑتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسائل بجائے سلجھنے کے بڑھتے جا رہے ہیں، نور آنے کی بجائے اندھیروں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ فیصلے ہیں تو وہ بھی غلط ہیں، اور معاملات ہیں تو وہ بھی غلط سمت کا رخ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ آؤ ہر سمت کو چھوڑ کر ایک سمت اپنا لو، ہر طرف کو چھوڑ کر ایک طرف اپنا لو، اور وہ سمت وہ طرف کہیں اور کی نہیں ہے، وہ مدینہ کی سمت ہے، مدینہ کا رخ ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ جب زمانہ نے یہ منظر ہمیں دکھایا کہ جب تک مسلمانوں ہم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ غیر مشروط وابستگی اختیار کر کے رہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں آنکھیں نہ دکھا سکی، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے اوپر غلبے کے خواب پورے نہ کر سکی۔ مجھے آپ بتاؤ جناب، اگر یہ محمود غزنوی ہو تو اس کے سامنے عیسائیوں کی طاقت بھی کمزور پڑتی دکھائی دے، اور جناب ٹیپو سلطان ہو تو اس کے سامنے انگریز بھی کیدڑ بنتا ہوا دکھائی دے۔ اور مجھے بتائیے کہ جناب میرا مرشد امام حسین ہو تو یزید ان کے سامنے وہ جناب کمزور دکھائی دے، اور فرعون کے سامنے، موسیٰ کے سامنے فرعون کمزور دکھائی دے، اور ابراہیم کے سامنے نمرود کمزور دکھائی دے۔ میرے مولا یہ راز اور فلسفہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا راز یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی رسول ہو، کوئی نبی ہو، جس وقت تمہارا رشتہ اور تعلق نبوت کے آستہ سے، نبوت کی دہلیز سے مضبوط ہو جاتا ہے، پھر تم اکیلے بھی ہو تو تم لاکھوں کروڑوں اربوں کے اوپر بھاری ہو جاتے ہو، اور وہ تمہارے سامنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں اس کامل وابستگی کی ضرورت ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یاد پڑی کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عقبہ ایک مشرک ہے، اس کے ہاتھ قیدی بنے، اور عقبہ بن حارث اس نے انہیں قید کیا، اور جس جگہ قید کیا وہاں کھانا پہنچنے پر پابندی، تاکہ ان کو بھوکا رکھا جائے، پیاسا رکھا جائے۔ گویا یہ بھی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ محمد عربی والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اگر کوئی دشمن قید ہو کے بھی آ جائے تو پھر ان کے سامنے کھانا رکھ دینا اور پانی پلا دینا،
ان کی انسانی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، یہ محمد عربی کے غلاموں کا امتیاز ہوا کرتا ہے۔ اور جو دشمن دین ہے، دشمن رسول، جو آج عالمی امن کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی تاریخ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان قیدی ان کے پاس قید ہو کر چلا جائے تو وہ اس کے لیے بنیادی ضرورتوں کا دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ حضرت خبیب کے لیے کھانا بند، پانی بند۔ لیکن ادھر دیکھو، عقبہ بن حارث کی بیوی کہتی ہے کہ میں حیران ہوئی کہ جس پر ہم نے کھانا پینا بند کر دیا تھا، ایک روز جب میں اس کو جا کر کے دیکھنے لگی کہ اس قیدی کا حال تو دیکھو، تو حیرت کی انتہا ہو گئی کہ میں نے دیکھا کہ انگوروں کا موسم ہی نہیں تو وہ انگور کھا رہے تھے، اور وہ بے موسم کے پھل کھا رہے تھے، اور وہ نعمتوں کے اندر پل رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے خبیب، تجھے تو ہم نے کھانا بھی نہیں دیا اور پینا بھی بند کر دیا اور پھل بھی تجھ تک نہیں پہنچنے دیے، یہ نعمتیں کہاں سے آئی؟ آپ نے کہا، وہ جملہ بڑے سنہری حروف سے لکھا جاتا رہے گا، آپ نے فرمایا ہم جس کے دین کے لیے اتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں، وہ خدا تم بند کر سکتے، وہ خدا تو بند نہیں کرنے والا ہے نا، اور وہ خدا اپنے محبوب کے وسیلے سے ہمیں بے موسم کے پھل اور نعمتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اگلی بات، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سولی قائم کی گئی کھجوروں کے درختوں کی، اور اس سولی پر لٹکانے کے لیے جس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے تو ابو سفیان جو بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اب تم بتاؤ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اب تمہاری جگہ، آج تمہاری جگہ یہاں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے نبی ہو اور ہم انہیں سولی پر چڑھا دیں اور تمہیں چھٹی دے دی جائے، تمہیں آزادی مل جائے؟ تو آپ نے جو جملہ کہا تھا وہ بھی سننے والوں نے کہا کہ تم یہ کہتے ہو، حالانکہ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ میرے محمد عربی کو جو کانٹا چبھے وہ کانٹا بھی ان کو نہ چبھے، میرے خبیب کو چبھ جائے گا، وہ کانٹا بھی مجھ خبیب کو چبھے، میں مر جاؤں اور میں کٹ جاؤں، میرے وجود کی بوٹیاں ادھیڑ دی جائیں، لیکن قسم بخدا میں یہ پسند کر لوں گا کہ میں مر جاؤں، میرے وجود کی بوٹیاں کر دی جائیں، میں مٹا دیا جاؤں، میں فنا ہو جاؤں، مجھے یہ پسند ہے، لیکن محمد عربی کے دین کا جھنڈا نیچا ہو جائے یہ گوارا نہیں کرتا ہوں، نظام اسلام سے میرا رشتہ کمزور ہو جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جناب سولی پر لٹکانے کے لیے انہیں قریب کیا گیا تو ابو سفیان نے جو دوسرا حربہ آزمایا وہ یہ تھا، اچھا چلو پیسے لے لو، دولت لے لو، اتنے پیسے ہم سے لے لو۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا کی دولت بھی میرے قدموں پہ ڈھیر کر دی جائے تو قسم خدا کی میں محمد عربی کا دامن چھوڑنے والا نہیں ہوں اور ان کے تعلق کو توڑنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ جو بک گیا ہو دیوارے غار پر، جو بک گیا ہو یارے غار کے زلفوں پر، جو بک گیا ہو مصطفیٰ کریم کی نگاہ پر، اور جو بک گیا ہو مصطفیٰ کریم کے دست اقدس پر، اس کی نگاہوں میں دولت ہیچ ہے، مال ہیچ ہے، پیسہ ہیچ ہے۔ آج ہمیں اس کامل وابستگی کی ضرورت ہے۔ اور ادھر سنو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ میں تھے، اور جب حضرت خبیب کی شہادت ہوئی اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو بھیجا اور بھیج کر کے کہا کہ جاؤ، جا کر کے میرے محبوب کو خبر دے دو کہ حبیب آپ کا ایک غلام مرتے وقت یہ جملہ کہہ کر کے شہادت کا جام اس نے نوش کیا ہے۔ تو پتہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جب جبرائیل امین نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، اللہ نے خبر دی ہے آپ کو کہ آپ کے غلام خبیب نے شہادت کا جام پیتے وقت یہ جملہ کہا کہ میرے قدموں پر دولت کے ڈھیر لگا دو، میں پھر بھی مصطفیٰ کریم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ سننے والے ہیں۔
آقا نے فرمایا خبیب دنیا مجھ پر درود پڑتی ہے، میں تجھ پہ درود پڑھنے والا ہوں نا، میں تجھ پہ سلام بھیج رہا ہوں، سلام خبیب تجھ پر کہ تو نے دولت ٹھکرائی میرے دین کے لیے، تو نے پیسہ ٹھکرایا میرے دین کے لیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، چاند آپ کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، سورج آپ کے دوسرے ہاتھ پر رکھ دیا جائے، اور جناب آپ کے قدموں کے نیچے سونے کی اینٹیں بچھا دی جائیں، آپ کے قدموں کے نیچے پھولوں کی کلیاں بچھا دی جائیں، اور بلے بلے کے نعرے مارے جائیں، اور پھر کہا جائے کہ دین مصطفیٰ کی مخالفت کرو تو کلندر بن کے کہو ہمیں کچھ نہ دو، اگر دینا ہی چاہتے ہو مصطفیٰ کی محبت کا تحفہ دے دو نا۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے کہ ایک دفعہ امیر المؤمنین بنے، اور امیر المؤمنین بننے کے بعد ایک موقع پر کہیں اونٹ چرانے والوں پہ نظر پڑتی ہے تو ان کو دیکھتے ہی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور ساتھ والے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کو دیکھ کر کے مجھ عمر کو اپنا ماضی یاد آ گیا ہے، اپنا ماضی یاد آ گیا ہے کہ آج تاجدار نبوت، تاجدار رسالت، تاجدار حسن و خوبی، تاجدار کمال مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو عمر بھی کسی جنگل میں اونٹ چرا رہا ہوتا۔ عمر کا مقام نگاہ مصطفیٰ سے ہے، عمر کی عزت نگاہ مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر ظفر اقبال سے سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، سیرت نوری صورت نوری، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور فرمایا میں اس لیے رویا ہوں کہ مجھ عمر کو یہ اونٹ چلانے والوں پہ جب میری نظر پڑی تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا، اس لیے کہ کسی وقت میں بھی اونٹ چلایا کرتا تھا، یہ تو نگاہ مصطفیٰ مجھ پر پڑی تو میرے دل کی دنیا بدلی، اور پھر عمر میں رہا، امیر المومنین بنا، اور ایسا امیر المومنین کہ روم کے عیسائی بادشاہ نے ایک شخص کو جاسوسی کے لیے بھیجا کہ جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ اور اندازہ لگا کے آؤ کہ مسلمانوں کے بادشاہ کی طاقت کتنی ہے، اور جس وقت وہ جاسوس مسلمانوں کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے مدینہ پہنچا تو اس نے پہلا سوال آتے یہ کیا کہ مجھے اپنے بادشاہ کا محل دکھا دو، تو لوگوں نے کہا یہاں ہمارے ہاں نہ بادشاہ ہوتے ہیں نہ محل ہوتے ہیں، یہاں تو خلیفہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ خدمت کا جذبہ اس کے اندر ہوا کرتا ہے۔ ان نے پوچھا کہ پھر یہ بتا دو تمہارا خلیفہ ملے گا کہاں؟ ان نے کہا کہ ہمارے خلیفہ کو ڈھونڈنا چاہو تو قلعوں میں نہ ڈھونڈو، محلوں میں نہ ڈھونڈو، اگر ہمارے خلیفہ کو ڈھونڈنا ہے تو جاؤ فلاں چراگاہ کے اندر ڈھونڈو، ہمارا خلیفہ فلاں چراگاہ کے اندر بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہوگا، اور وہاں جس وقت وہ پہنچتا ہے اور وہ دیکھ کر حیران آ جاتا ہے کہ ایک درخت کے سائے کے نیچے فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں اور پتھر کو اپنا تکیہ بنایا ہوا ہے، تو وہ مخاطب کر کے کہتا ہے اے عمر تو نے عدل کیا اس لیے اطمینان سے سو رہا ہے، اور دنیا کے بادشاہ نے ظلم کیا اس لیے وہ ڈر رہے ہیں، لوگوں سے چھپ رہے ہیں، انہیں باڈی گارڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میرے دوستو آسمان والا اعلان کرتا ہے قل ھذہ سبیلی، محبوبہ فرما دو کہ عزت چاہیے تو میرے راستے سے، اگر قوت چاہیے تو میرے راستے سے، طاقت چاہیے میرے راستے سے، اگر توانائی چاہیے میرے راستے سے، دنیا پہ حکومت چاہیے تو وہ بھی میرے راستے سے ملے گا نا۔ نظام
نظام اسلام، نظام قرآن کی بالادستی، یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، آپ اور میں، ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، میں آپ کے خاندان سے واقف نہیں، آپ میرے خاندان سے واقف نہیں، میں آپ کے باپ کا نام نہیں جانتا، آپ میرے باپ کا نام نہیں جانتے، خون کا رشتہ ہمارا نہیں ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ ہم جب ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ہاتھ بھی چوم کے ملتے ہیں، گلے لگ کے ملتے ہیں، چہرے دیکھ کر خوشی سے مسکرانے لگ جاتے ہیں، ہاں ہاں سینے سے سینہ لگتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے انوار نازل ہو رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ جہاں خون کی رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے دین کی رشتہ داریاں شروع ہوا کرتی ہیں۔ کل ہی سبھی بھی، ہر رشتہ داری مٹ سکتی ہے، ہر تعلق فنا ہو سکتا ہے، قسم بخدا جو دین کی بنیاد پہ تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ یہاں بھی قائم رہتا ہے، قبر آخر میں بھی قائم رہتا ہے، اور وہ کبھی مٹتا نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اپنے استاد محترم مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدثر العالی کے وہ الفاظ کہ میرے بچوں اگر کبھی کوئی علامہ کہہ دے اس پہ خوش نہ ہونا، اگر کوئی مفکر کہہ دے اس پہ خوش نہ ہونا، اگر کوئی استاد الاساتذہ کہہ دے اس پہ خوش نہ ہونا، اگر کوئی فخر العلماء کہہ دے اس پہ خوش نہ ہونا، اگر کوئی صدر مدرس کہہ دے اس پہ خوش نہ ہونا، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ محمد عربی کا نوکر آ رہا ہے اور خادم آ رہا ہے تو مچل جانا، خوشی میں مدینہ کا رخ کر کے رو کر کے کہنا کہ میرے آقا لوگوں کی گواہی قبول فرما کے میرا نوکر ہونا قبول فرما لیجیے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ میں آج پڑھ رہا تھا کہ قبلہ شاہ صاحب مدثر العالی نے اپنے اداریہ کے اندر بڑے درد بھرے انداز میں یہ جملہ لکھا کہ میرے دور کے رہنے والے لوگوں، ہمارے دور کے اندر مفکر بڑے ہیں لیکن فکر نہیں ہے، میرے دور کے اندر قائد بہت ہے لیکن قیادت نہیں ہے، میرے دور کے اندر صدر بہت ہے لیکن صدارت نہیں ہے، میرے دور کے اندر علم کے دعوے کرنے والے بہت ہیں لیکن علم کی وہ معراج نظر نہیں آتی ہے جو معراج کبھی غزالی کے اندر دکھائی دیتی تھی اور جو معراج کبھی رازی کے اندر دکھائی دیتی تھی۔ یہ کیا ہوا؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اپنے اپنے مرکز سے ہم دور ہوتے گئے۔ ہمارا مرکز تو تھا ھذہ سبیلی، مصطفیٰ کریم کا مدینہ، ان کا دین، ان کی سوچ، ان کا نظریہ، یہ ہمارا مرکز تھا، لیکن کیا ہوا؟ ہم اپنے چکر میں پھنستے جا رہے ہیں، ہم اپنے ناموں میں پھنستے جا رہے ہیں، ہم اپنی قیادتوں کے نشے میں ڈوبتے جا رہے ہیں، مرکز سے تعلق کمزور اور کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کہیں سے یہ صدا بھی تو آئے نا، کہیں سے یہ صدا بھی تو آئے کہ میرے نام کے نعرے چھوڑ دو، نعرے مارنے تو مصطفیٰ کریم کے مارو، مصطفیٰ کریم کے دین کے نعرے مارو، اور رسول کریم غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ بھی یاد پڑا۔ آپ نے اپنے ملفوظات میں لکھا کہ جس وقت بغداد کے اوپر یلغار ہو رہی تھی تاتاری خاندان کی طرف سے اور مسلمانوں کی لائبریریاں ویران کی جا رہی تھی، کتابوں کی کتابیں اٹھا کر کے پانی میں پھینکی جا رہی تھی اور پانی کا رنگ کالا ہو رہا تھا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، لیکن افسوس 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 کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت بادشاہوں کو دیکھا تو وہ عیاشی میں مصروف اور میں نے عوام کو دیکھا تو وہ اپنے ذاتی نفع نقصان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور میں نے علماء کو دیکھا کہ یہ قبلہ درست کرنے والے ہیں، لیکن کیا کروں، ان کو دیکھا تو یہ مناظروں میں مصروف نظر آئے اور میں رویا۔
بارگاہ ربوبیت کے اندر کہ میرے مولا کوئی تیرے دین کا خادم بھی تو نظر آئے نا، تیرے مصطفیٰ کریم کے نظام کا نوکر بھی تو کوئی نظر آئے۔ آج اس دور کے اندر میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہماری آپ کے نام یہی فکر اور ہمارا آپ کے نام یہی پیغام، اور مصطفی تحریک کا بھی یہی پیغام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، مصطفی تحریک بھی قبلہ شاہ جی سے کوئی جدا نہیں ہے، یہ بھی قبلہ شاہ جی کا ہی ایک انداز ہے اور ایک انہی کا دیا ہوا پلیٹ فارم ہے۔ ATI ہو، مصطفی تحریک ہو، جماعت اہل سنت ہو، ادارہ تعلیمات اسلامیہ ہو، ہم سارے ایک لڑی کے موتی ہیں، ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے ہیں۔ اور میں تو سچی بات یہ کروں گا کہ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ دین کے رشتوں کی اہمیت خون کے رشتوں سے زیادہ ہوا کرتی ہے، اسی بنیاد پر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کسی کو قائد مان لینا، لیکن ہم چونکہ محمد عربی کی محبت میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، اور محبت اور پیار یہ ایسی چیز ہے کہ اس محبت اور پیار میں ہم سیکھتے ہی یہ ہیں کہ محبوب سے بھی محبت کی جائے، محبوب کے محبوب سے بھی محبت کی جائے۔ تو جناب ہم تو آقا کے چاہنے والے، اور ہمارے آقا کی جن پہ نگاہ پڑ جائے، وہ ڈاکٹر ظفر اقبال نوری ہو تو ہمارے سر کا تاج ہے، اور وہ کوئی بھی ہو، لیکن پھر بھی میں یہاں اوپر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب کے سامنے گفتگو کرنا میں اپنے لیے شرمندگی تصور کر رہا ہوں، اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میرا رشتہ صرف تحریکی رشتہ نہیں ہے، استاد شاگرد کا رشتہ بھی ہے۔ اس لیے کہ مجھے ابھی بھی اچھی طرح یاد ہے کہ لکھنے لکھانے کی تاریخ ہماری تھوڑی سی ہے، 2-4 سال کی ہوگی، لیکن سب سے پہلا مضمون جو میں نے اردو زبان میں لکھا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر لکھا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے چیک کیا تھا، اور اس میں سے غلطیاں نکال کر اور مجھے غلطیاں نکال کر میری اصلاح فرمائی تھی، اور میں آج تک ان کی اس تعلیم اور تربیت کا فیضان بحمد تعالی محسوس کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارا دوسرا رشتہ یہ ہے کہ تقریر کی تاریخ میں مجھے یاد ہے کہ ادارہ تعلیمات اسلامیہ کی مسجد کے اندر ڈاکٹر صاحب ان دنوں خطابت کیا کرتے تھے، اور میرے پیر و مرشد پیر سید عبد المنان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو میں نے ایک روز ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ خواہش ظاہر کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرے استاد ہیں، آپ کے سامنے میں یہ خواہش ظاہر نہیں کروں گا تو میں کہاں جا کر ظاہر کروں گا؟ آپ نے کمال شفقت سے مجھے سینے لگا کر کے پوچھا میرے بچے کیا خواہش ہے؟ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری خواہش ایک ہی ہے کہ میں بھی تقریر کرنا سیکھ جاؤں تاکہ تقریر کر کے میں اللہ کے دین کی خدمت کروں، لیکن میں کروں اور کروں کیا؟ میں کہاں جا کے تقریر کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ میرے بچے میں گفتگو کرتا ہوں جمعے کی، میری گفتگو شروع ہونے سے پہلے 15 منٹ آج کے بعد آپ تقریر کیا کریں گے، اور جتنا عرصہ ڈاکٹر صاحب خطابت کرتے رہے میں نے ان کی گفتگو سے 15 منٹ پہلے میں ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اور ٹوٹے پھوٹے انداز میں ان کو اپنی گفتگو کیا ہوتی تھی، سبق ہوتا تھا جو میں ان کو سنا دیا کرتا تھا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ ان کی شفقت ہے آج بھی اس فقیر عاجز انسان کے اوپر کہ ان کی وجہ سے اللہ نے کرم کر دیا کہ آج دین کی خدمت اور دین کا کام اللہ ہم سے لے رہا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ آگے بھی ہم سے دین کا کام لیتا رہے اور دین کی خدمت کا فریضہ ہم سر انجام دیتے رہے۔ تو ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب قائد طلبہ بھی ہیں، ہمارے لیے ڈاکٹر صاحب قائد بھی ہیں، ہم ان کو قائد بھی مانتے ہیں اور ہمارے استاد بھی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر جو آخری بات آپ کے سامنے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ ایک موقع پر مجھے یاد ہے شاہ جی کے وہ الفاظ کہ شاہ صاحب قبلہ اور نوری صاحب اور میں اور ہمارے ادارے کی تعمیر کرنے والے
بڑے معروف انجینئر ٹھیکیدار تھے، فوت ہو چکے ہیں، جناب عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ۔ وہ ہم سب قبلہ لالہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس حاضری کے لیے اگی مانسیرا جا رہے تھے، تو راستے میں شاہ صاحب نے نوری صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا تھا میرے لیے وہ الفاظ کافی ہیں، اور میں ان الفاظ کو سامنے رکھ کر کے میں نوری صاحب کو عزت اتنی دیتا ہوں جتنی عزت بحمد تعالی میں قبلہ شاہ صاحب کی کرتا ہوں۔ شاہ صاحب نے فرمایا تھا نوری صاحب آپ کا اور میرا معاملہ ایک جیسا ہے نا، آپ کا اور میرا معاملہ ایک جیسا ہے، میرے لیے یہ الفاظ سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے آج اس بحران کے زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو سلامت رکھے، اور شاہ صاحب جیسی شخصیات کو اللہ سلامت رکھے، اور دین کا کام جس اسپیڈ اور رفتار سے ہو رہا ہے اس سے دگنی چگنی رفتار کے ساتھ کام اللہ تعالیٰ جاری کر دے، تاکہ مسلمان اپنے مرکز کی طرف واپس پلٹے اور اپنا رشتہ اور ناتا مصطفیٰ کریم کے دین سے مضبوط کر لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی اور ناصر و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔